السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کا جو دور ہے، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس میں قدم قدم پر ڈسٹریکشن ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو اسٹریٹ پاتھ پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ایک قدم چلتے ہیں، ڈسٹریکشن آتا ہے۔ تو اس ڈسٹریکشن سے بچنے کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف ایک چیز ہے جو آپ کو اسٹریٹ پاتھ پہ رکھ سکتی ہے، وہ ہے آخرت کی فکر، یا وہ یقین کہ دیر ول بی اے ڈے جہاں پہ آپ کو جج کیا جائے گا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایسی کیا کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے اس یقین کو مضبوط کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ رہتے ہوئے یہ یقین ہر قدم پہ اوجھل ہوتا جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ درست بات ہے کہ موجودہ دنیا میں اپنے آپ کو رائٹ پاتھ پر، یا قرآن کے الفاظ میں بتاؤں تو صراط مستقیم پر رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس ڈھنگ سے بنایا ہے کہ یہاں لگاتار ٹیمپٹیشنز ہوں گے، ریزنس آف ڈیویشنز ہوں گے۔ تو ٹیمپٹیشنز، سیڈکشنز، ریزنس آف ڈیویشنز، نگیٹیویٹی کے باوجود اپنے آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھنا، رائٹ پاتھ پر قائم رکھنا۔ تو اب یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو اس کے لیے کوئی مسٹیریس سولوشن اور حل نہیں ہے، یہ ایک شعوری عمل ہے، یہ ایک کانشیس پروسیس ہے۔ اس کے لیے بنیادی طور سے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 کہ آدمی اپنی زندگی کو کانشیس لیول پر گزارے، یعنی وہ کسی بھی لمحہ انکانشیس نہ ہو جائے، اسے اپنے کانشیس مائنڈ پہ کنٹرول ہو، کیونکہ انسان کی شخصیت جو بھی ہے وہ دراصل اس کی سوچ کا ایک ایکسٹرنل ڈیمانسٹریشن ہے یا ایکسٹرنل مینیفیسٹیشن ہے، اور انسان کی سوچ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے کانشیسنس پر، اس کے شعور پر۔ تو شعوری طور سے وہ جتنا بیدار رکھے گا اتنے ہی زیادہ وہ اپنی سوچ کو درست رکھ پائے گا، کیونکہ اس دنیا میں جھوٹ بھی ہوگا، سچ بھی ہوگی، بے ایمانی بھی ہوگی، ایمانداری بھی ہوگی، نیک لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے۔ تو یہ دنیا گڈ اینڈ بیڈ کا پرپیچول بیٹل گراؤنڈ ہے۔ ایسی حالت میں اگر آپ اپنے کانشیسنس کو بیدار نہ رکھیں، اپنے شعور کو بیدار نہ رکھیں، تو آپ کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ جس طرح کی ہوں گی اسی طرح آپ کے دماغ میں داخل ہوتی جائیں گی۔ تو کانشیسنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ گڈ اینڈ بیڈ، جھوٹ اینڈ سچ، حق اور باطل، پازیٹیویٹی اور نگیٹیویٹی کے درمیان ایک فرق کرتے رہیں، کیونکہ آپ نگیٹیویٹی کو اپنے چاروں طرف سے ختم نہیں کر سکتے ہیں، آپ بیڈ کو ختم نہیں کر سکتے، ایولز کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے اختیار میں بس یہی ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو اس طرح ٹرین کریں کہ نگیٹیویٹی کو فلٹر کر کے آپ پازیٹیویٹی کو ریسیو کریں۔ تو ایک کام تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بہت ہی شعوری بیداری کے ساتھ گزارنا، اپنے کانشیس مائنڈ پہ کنٹرول رکھنا۔ دوسری چیز ہے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے رہنا۔ تو قرآن و حدیث آپ کے اندر رائٹ اپروچ پیدا کریں گے۔ قرآن و حدیث مسلسل آپ کو ریمائنڈ کراتے رہیں گے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، تمہاری زندگی کی حقیقت کیا ہے، موجودہ دنیا فانی ہے، خدا سے تمہارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، ایک انسان کا جو ابدی انجام ہے وہ کن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو قرآن و حدیث آپ کو ان چیزوں کے بارے میں ریمائنڈ کراتے رہیں گے۔ اب ہر آدمی قرآن و حدیث کو اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی محفل میں حاضر ہو، 10 اور اسپریچول کلاس میں حاضر ہو اور وہاں قرآن و حدیث وہ سیکھے۔ تیسرا سولوشن ہے کہ وہ مسلسل اپنے کمپنی آف فرینڈشپ پر فوکس کرے۔ انسان کی پرسنالٹی کے اوپر اس کی کمپنی اور فرینڈشپ کا بہت گہرا اثر ہوتا، بہت زیادہ۔ تو اگر آدمی اپنی کمپنی اور فرینڈشپ سرکل پر فوکس نہ کرے تو پھر انسان کی زندگی کچھ کی کچھ ہو جائے گی۔
موسٹ آف دی ٹائم انسان کے اندر جو برائیاں داخل ہوتی ہیں وہ فرینڈ سرکل سے داخل ہو جاتی ہیں اور انسان اس کو محسوس بھی نہیں کرتا. اس کے لیے قرآن میں باضابطہ یہ نصیحت کی گئی ہے پیغمبر اسلام کو اور آپ کے حوالے سے تمام انسانیت کو کہ تم اپنے صبح و شام ایسے لوگوں کے ساتھ گزارو، تم اپنے وقت کو ایسے لوگوں کے ساتھ گزارو جو صبح و شام خدا کو یاد کرنے والے ہیں، جو صبح و شام خدا کی یاد میں جیتے ہوں، جن کی زندگی خدا کے حکموں کے تابع ہوتی ہیں. پھر دوسری نصیحت یہ کی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ دنیاوی رونقیں، دنیا طلبی کی چاہتیں تمہیں ایسے لوگوں سے ڈیٹیچ کر دے. یعنی ریزن بھی بتا دیا گیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ٹکنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، چونکہ تمہارے دنیاوی مطالبات ہیں، دنیا میں چکا چوند ہے، رونقیں ہیں، اتنا زیادہ گلٹرنگ ہے، تو تم اس کی طرف کھینچو گے. تو ایسا نہ ہو کہ دنیاوی رونقیں، دنیا چاہنے کی وجہ سے تم ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ. تیسری نصیحت یہ کی گئی کہ تم ان لوگوں کی بات ہرگز مت مانو جن کے صبح و شام دنیا داری میں گزرتے ہیں، دنیا طلبی میں گزرتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہیں اور حق سے تجاوز کر چکے ہیں. تو ان تین چیزوں پر اگر آدمی، تین فارمولے پر شعوری طور سے عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ڈیویشن سے بچا سکیں گے اور آخری سانس تک صراط مستقیم پر چلتے رہیں گے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ صراط مستقیم یا رائٹ پاتھ پر رہنا یہ کوئی ڈیڈ پروسیس نہیں ہے کہ آپ کسی خاص دن میں مسجد میں پہنچ گئے، کسی خاص دن میں ایک درس اٹینڈ کر لیا، اسپریچول کلاس اٹینڈ کر لیا اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد آپ بے شعوری کی زندگی گزاریں. اس سلسلے میں مسلسل محاسبہ اور انٹروسپیکشن کرتے رہنا چاہیے. ہر صبح و شام آدمی کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. ٹھیک اسی طرح جس طرح آدمی اپنے فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھتا ہے، ہر آدمی کو جس دن ہیڈیک ہوتا ہے اسی دن دوا لیتا ہے اور وہ یہ غور کرتا رہتا ہے کہ مجھے ہیڈیک ہے یا نہیں ہے، تبھی تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے ہیڈیک ہے یا نہیں ہے. جس آدمی کو جو بھی فزیکل پرابلم ہوتا ہے فوراً اس کا علاج کرتا ہے. اگر اس کی رسائی میں علاج کروانا ہے تو یہی معاملہ آپ کی روحانی زندگی کا ہے.